اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والبلاغۃ فی المتکلم بسم اللہ الرحمن الرحیم معلوم ملکن یقتدی بها علی تالیف کلام بلیغ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خیر۔ بلاغت کے ساتھ کلام بھی متصف ہوتی ہے، بلاغت کے ساتھ متکلم بھی تعریف۔ بلاغت فی المتکلم، متکلم نہیں، بلاغت فی المتکلم کیا ہے؟ بلاغت چونکہ مصدر ہے، بلاغت فی المتکلم ایک ملکہ ہے، ایک کس میں؟ متکلم میں۔ ملکہ پیچھے پڑھ چکو کیا ہوتا ہے؟ بلاغت فی المتکلم، جیسے فصاحت فی المتکلم میں کیا کہا تھا؟ پیچھے کہو فصاحت فی المتکلم۔ والفصاحت صفحہ نمبر 23، فصاحت فی المتکلم ملکاتن، فصاحت فی المتکلم ایک ملکہ ہے، اگلے پاسے کہ قدرت پاتا ہے متکلم اس ملکے کے سبب سے مقصود کی تعبیر کرنے پر لفظ فصیح کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ بیانی وہی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن، دھیان کرو۔ بلاغت فی المتکلم ایک ملکہ ہے جس ملکے کے سبب سے متکلم قدرت پاتا ہے کلام بلیغ کے بنانے پر۔ کلام بلیغ کے بنانے پر، ہاں جی، کیا کہ جی؟ بلاغت فی المتکلم ایک ملکہ ہے کہ قدرت پاتا ہے اس ملکے کے سبب کون؟ متکلم کلام بلیغ کے بنانے پر، تالیف پر۔ یعنی جب بھی اس نے کوئی بات کرنی ہو تو وہ بلاغت کے جملے کے ساتھ کر سکتا ہے، وہ فصیح بلیغ کلام کے ساتھ وہ بات کر سکتا ہے جی۔ پھر ایک باری، بلاغت فی المتکلم ایک ملکہ ہے کہ قدرت پاتا ہے اس ملکے کے سبب متکلم کلام بلیغ کے بنانے پر۔ ہاں بے بابا تم یہ آکھیں ایک باری۔ بلاغت فی المتکلم ایک ملکہ ہے کہ قدرت پاتا ہے متکلم اس ملکہ کے سبب کلام بلیغ کے بنانے پر۔ لو جی، یہ 5 پورے ہو گئے۔ فصاحت کے ساتھ متصف ہے کتنے؟ مفرد۔ بلاغت کے ساتھ 5 پورے ہو گئے۔ اب 5 پورے ہونے کے بعد جو کچھ ان سے حاصل ہوا ہے نا وہ اب بیان کرنا ہے، جو کچھ ان سے وہ بیان کرنا ہے، سمجھے؟ اچھا، صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن اللہ تعلیف کلام، وہاں بھی یہ بیان کیا تھا۔ او پیچھے ایک منٹ پیچھے چلو نا ایک باری۔ او فصاحت وچ بھئی فقولہ ملکتن، او صفحہ نمبر 24 اوتے نظر اوتے بالکل صفحہ نمبر 24 اوتے بڈو نظر آیا؟ او قول ملکہ خبر دینی ہے اس بات کی کہ اگر متکلم تعبیر کرے مقصود سے لفظ فصیح کے ساتھ تو نہیں نام رکھا جاتا اس کا فصیح اصطلاح میں جب تک نہ ہو یہ بات راسخ اس میں ہے۔ اس نے لوڑے تھے جی۔ آؤ بسم اللہ، او بے خدرو، یعنی جون سی کلام بلیغ قصد کرے متکلم اس کا، جس بھی کلام بلیغ کا قصد کرے وہ کیا کرے؟ وہ اس کو بیان کرے، بنا لے یا بیان کرے، کیا کرے؟ لفظ تعلیف سے ٹل لے کہ بھی جون سی بھی کلام اس نے بنانی ہو وہ کلام بلیغ بنا سکتا ہے، یہ ملکہ ہے۔ اس لیے کہ نکرہ کون؟ کلام موصوفہ ہے، کس کے ساتھ؟ بلیغ کے ساتھ۔ تو نکرہ موصوفہ کیا ہو جاتا ہے؟ جیسے اکرم رجلن، عزت کا رجل کی ایسا رجل جو، اب یہ سارے عالموں کو شامل ہے۔
یعنی ایا رجل عالم کان، جون سا بھی رجل عالم ہو اس کی عزت کیا کر تم. سنیں تو پس نکل گیا تعریف سے ملکۃ الاقتدار علی تالیف نوع خاص، ایک خاص قسم کی وہ کلام بنانی ہو تو وہ بنا سکتا ہے. مثلا مدح کرنی ہو تو اچھے جملے بنا سکتا ہے، اگر مذمت کرنی ہو تو چپ ہو جاتا ہے. تو یہ بندہ بلیغ نہیں ہے. سنیں جی اے شابہ سے آخری خلاصہ کلام یہی ہے جی. ہن جی اور بلاغت فی المتکلم ایک ملکہ ہے، اور ملکے دی پیچھے وضاحت ہوگی یہ کہ قدرت پاتا ہے متکلم اس ملکے کے سبب سے کلام بلیغ کی تالیف پر. کلام بلیغ وہ ہوتی ہے جس کی جو فصیح بھی ہوتی ہے، اور کلام فصیح وہ ہوتی ہے جس کے مفردات فصیح ہوتے ہیں. سنیں جی مفردات کی فصاحت کو دخل ہے کلام فصیح میں، کلام فصیح کو دخل ہے کلام بلیغ میں. تے توڑ کر تک گل جانی. شابہ جی. اور بلاغت فی المتکلم ایک ملکہ ہے کہ قدرت پاتا ہے متکلم اس ملکے کے سبب کلام بلیغ کے بنانے پر. بس ایک گل مک گئی ہن نویں گل شروع. فعلم علم ان کل بلیغ فصیح ولا عکس. ولا عکس. علامہ فرماتے ہیں ما قبل سے وعلما ما قبل سے او اگے تھلے اتفو وعلما، اے دو ما قبل کو سمجھ آئے نہیں گلا. ما قبل کو آپ کی بات سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے. تو علامہ فرماتے ہیں کہ ما تقدمہ سے سمجھ آ گئی یہ بات کہ ہر بلیغ فصیح ہوتا ہے لیکن ہر فصیح بلیغ نہیں ہوتا. ہر بلیغ فصیح ہوتا ہے لیکن ہر فصیح بلیغ نہیں ہوتا. سنیں جی ہاں جی کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ ما تقدمہ سے یہ بات معلوم ہوگی کہ ہر بلیغ فصیح ہوتا ہے لیکن ہر فصیح بلیغ نہیں ہوتا. ہن پڑھ وچوں علم مما تقدم ان كل بلیغ کلاما كان او متکلما على استعمال اللفظ المشترك في معنيه او على تعبير كل ما يطلق عليه لفظ البلیغ فصیح. صبر. علامہ نے فرمایا پس معلوم ہو گیا. سوال ہے کہاں سے معلوم ہو گیا؟ معلوم ہو گیا ما تقدمہ سے. کس سے؟ ما تقدمہ کون ہے؟ فصاحت کی تعریف کی ہیں دونوں کی تعریفیں. او فائدہ اولا کہ بلیغ ہے اور فصیح خاص ہے. نسبت ان میں عموم خصوص مطلق کی ہے جی. بلاغت عام تے فصاحت خاص ہے. شابہ سے جتھے بلاغت ہے اوتھے فصاحت ہے لیکن جتھے فصاحت ہے ضروری نہیں اتنے بلاغت ہو گئی. ہاں جہاں خاص ہو وہاں عام ہوتا ہے لیکن ایتھے الٹ مانا ہے. جی توجہ کریں جی. ما تقدمہ سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہر بلیغ کیا ہوتا ہے؟ فصیح ہوتا ہے. بس. اچھا جی ہر بلیغ سے کیا مراد ہے؟ ہر بلیغ سے کیا؟ کیونکہ بلاغت کے ساتھ متصف ہے دو. بلاغت کے ساتھ متصف ہے دو. کون؟ کلام یا متکلم. اور یا نہیں یار کلام اور متکلم. یا شک پان لگیں جی کمال ہے. تو یہاں کلہ بلیغ سے کیا مراد ہے؟ تو شارح صاحب فرماتے ہیں کہ کلام ہو یا متکلم ہو، کلام ہو یا متکلم ہو، ہر کلام بلیغ فصیح ہے، ہر متکلم بلیغ فصیح ہے اور عکس نہیں ہے. ہر کلام فصیح ہو ضروری نہیں ہے، ہر متکلم فصیح بلیغ ہو یہ ضروری نہیں. سمجھ آ گئی ہو کیا کہ جی؟ بس معلوم ہو گیا ما تقدمہ سے یہ کہ ہر بلیغ فصیح ہے. فصیح ہے. شارح فرماتے ہیں وہ بلیغ جو ہے کیونکہ بلاغت کے ساتھ دو متصف ہیں، بلیغ کلام بھی ہو سکتی یا متکلم ہو، وہ فصیح ہے، عکس نہیں ہے. عکس نہیں ہے. یعنی ہر کلام بلیغ، کلام بلیغ فصیح ہے، ہر متکلم بلیغ فصیح ہے اور عکس نہیں ہے. اور عکس نہیں ہے. ہر کلام فصیح، ہر کلام فصیح بلیغ ہو یہ ضروری نہیں ہے، اور ہر متکلم فصیح بلیغ ہو یہ ضروری نہیں ہے. ایشا بس. اب سوال ہے اس کا جواب کہ لفظ مصنف نے بولا بلیغ جی،
اور تم نے تعمیم کر دی ہے کہ کلام بھی مراد ہو، کلام بھی ہے یا متکلم ہے، دونوں مراد ہو سکتے ہیں جی، یہ کیسے مراد لے لیا؟ تو اس کا جواب ہے دو طریقوں سے۔ کس سے؟ دو طریقوں سے، یا تو لفظ کا استعمال، لفظ مشترک کا استعمال ہے اپنے دو معنوں میں، لفظ مشترک کا استعمال ہے اپنے دو معنی، کیونکہ بلاغت مشترک ہے کلام میں بھی اور متکلم میں بھی، دونوں میں بلاغت ہوتی ہے، تو لفظ مشترک کا استعمال کیا اپنے دو معنوں میں، اس لیے کہا کہ یہاں بلیغ سے مراد عام ہے، کلام ہو یا کیا کہ جی سوال ہے کہ لفظ تو ایک ہے بلیغ، تو تم نے تعمیم کر دی ہے کہ بلیغ وہ کلام ہو یا متکلم ہو، یہ دونوں کیسے مراد ہو گئے ہیں؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ یہ یا تو ہے کہ لفظ کا لفظ مشترک، کون سا مشترک؟ لفظ مشترک لفظی، لفظ مشترک لفظی کا استعمال اپنے دو معنوں میں، یا یہ ہے کہ بلیغ کی ہم تعویل کریں گے کہ ہر وہ شے جس پر لفظ بلیغ بولا جاتا ہے، ہر وہ شے کہ جس پر لفظ بلیغ بولا جاتا ہے، اب ہر وہ شے بن گئی کلی، اس کے نیچے دو سب زیادہ کلام ہے اور متکلم ہے، کیا کہ جی یا اس تعویل پر کہ ہر وہ شے کہ بولا جاتا ہے، مانا ہم کریں گے بلیغ کا ہر وہ شے جس پر لفظ بلیغ بولا جاتا ہے، تو اب یہ بن گیا کلی، اس کے دو فرد ہیں، جس پر بلیغ بولا جاتا ہے وہ کلام بھی ہے اور متکلم بھی ہے۔ اے شاباسے ہون ویکھو درو فعول ما نظر آئے، مقصود اس سے بیان کرنی ہے نسبت بلیغ اور ان دونوں کی، کیونکہ نسبتوں سے بھی تعریفوں کی تتمیم ہوتی ہے، ایک مسئلہ یہ بیان کرنا ہے اور دوسرا مسئلہ بیان کرنا ہے کہ بلاغت کا جو مرجع ہے کون، بلاغت کا مرجع وہ کون ہے، وہ کون ہے، بلاغت کدھر لوٹتی ہے، سمجھ آگئی؟ دھیان کریں۔ او اگوں اگلا بولے مائزن ان البلاغت فی الکلام مرجعها دو چیزیں کو طرف ہے جی، سمجھے؟ تو جی دوسری چیز وہ اگوں تین علموں کو ہوندی اگلے پاسے آ رہے نہیں، توجہ کری کہ بلاغت کا مرجع بیان کرنا ہے جی، دو، تیسرا بیان کرنا ہے کہ فنون ثلاثہ کی طرف ہمیں احتیاجی کیا ہے، جی فنون ثلاثہ کی طرف ہمیں احتیاجی کیا ہے، او بے معنی بیان بدی، اور یہ مسئلہ بیان کرنا ہے کہ یہ جو حاجت ہے نا ہماری وہ تین کے اندر بند ہے، تین کے اندر بند ہے، اور پانچواں مسئلہ یہ بیان کرنا ہے کہ بلاغت کون کون سا علم جمع ہو تو بلاغت ہوتی ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے، اس میں او اگلے صفحے تے نا الفن الاول او اگاں ویکھو او مختلف قول نے کہ کس کو بلاغت کہنا ہے، دو کو، ایک کو، تین کو، سمجھے؟ یہ سارے مسئلے یہاں سے اب شروع ہو گئے ہیں۔ چلو جی ایک گل دوسری، او علی استعمال کی وہ سوال ہو گیا نا، تو اس کا جواب یعنی بنا کرتے ہوئے لفظ مشترک کے استعمال کے جواز پر اپنے، تو سوال ہے یہ تو ٹھیک نہیں ہے، فقہا کٹینے نے انہاں کیا کما ہو عند البعض، بعض کے نزدیک ٹھیک ہے تو مجبوراً بعض کے قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے جی۔ تو یہ جو لوگ مانتے ہیں کہ لفظ مشترک کو بیک وقت دو معنوں میں استعمال کرنا ٹھیک ہے، یہ ان کے قول پر ہے، کیونکہ بلیغ جو ہے وہ وضع کیا گیا کس کے لیے، کلام اور متکلم کے لیے، وضع مختلف ہیں، تو پھر بلیغ لفظ مشترک ہویا کہ کوئی نہ ہے، مشترک کیا ہوتا ہے، کم از کم دو معنوں کے لیے وضع ہو، لیکن وضع علیحدہ علیحدہ ہوگی۔ تو پس لفظ بلیغ یہ مشترک لفظی کے وہ کہ تعدد ہے اس میں وضع کا جی، آگے سمجھے۔ او علی تعویل کل یعنی یا علی تعویل ہوا کلن، یعنی یا بلیغ کی تعویل کریں گے کہ بلیغ سے مراد ہے وہ کہ بولا جاتا اس پر، لفظ بلیغ ان کے نزدیک جو نہیں جائز رکھتے مشترک کا استعمال کس میں، اس کے دو معنوں میں، جن کے نزدیک جائز نہیں ہے نا
ان کے نزدیک دوسری توجیہ کریں گے کہ بلیغ سے مراد ہے وہ شے جس پر لفظ بلیغ بولا جاتا ہے. تو وہ شے کتنی ہے؟ دو. تو دونوں اس میں آ گئی ہیں جی. پس بلیغ علی ھذا ایک امر کلی ہو گیا جس کے نیچے دو فرد ہیں. تو اس کو کہتے ہیں یہ من قبیل الکلی متواتی اور یہ مشترک معنوی ہے. پس معلوم ہو گئی بس معلوم ہو ما تقدمہ سے یہ بات کہ ہر بلیغ کلام ہو یا متکلم ہو. اب وہ سوال ہے اس کا جواب جی. لفظ مشترک کے استعمال پر لفظ مشترک کے اور مشترک لفظی اپنے دو معنوں میں یہ ان کے نزدیک جو اشتراک کے اندر دو معنوں میں بیک وقت استعمال کو جائز سمجھتے ہیں. تو جو نہیں سمجھتے ان کے نزدیک یہ توجیہ یا کلو ما یطلق ہر وہ کہ بولا جاتا ہے اس پر لفظ بلیغ کی تعویل پر. تو کیا جانا گیا کہ ہر بلیغ فصیح ہے. ہاں جی شابہ جی. بس معلوم ما تقدمہ سے یہ کہ ہر بلیغ کلام ہو یا متکلم ہو لفظ مشترک کے استعمال پر اپنے دو معنوں میں یا ہر وہ کہ بولا جاتا ہے اس پر لفظ بلیغ کی تعویل پر. او بلاوی لأن الفصاحة مأخوذة في تعریف البلاغة مطلقا. سوال ہے کہ ہر بلیغ فصیح کیوں ہے؟ کیا کہ جی سوال ہے کہ ہر بلیغ فصیح کیوں ہے؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ بلاغت کی تعریف میں فصاحت ماخوذ ہے. ہاں تو اس کا جواب دیا ہے کہ بلاغت کی تعریف میں فصاحت ماخوذ ہے. جہاں فصاحت ہوگی جہاں بلاغت ہوگی وہاں فصاحت ہوگی خام خواہ. خواہ وہ ہوگی. بیان نہیں پیچھے ہوا جی کیا ہوگی جہاں جہاں بلاغت ہوگی وہاں فصاحت خام خواہ ہوگی. اے شاباش سے. تو مطلقاً کہاں ہے خواہ وہ بلاغت ہو کس کی کی یا متکلم کی یا متکلم کی. سمجھے ہی ہوں مطلقاً سمجھی یعنی ہو وہ بلاغت کس کی کلام کی یا متکلم کی دونوں میں فصاحت ماخوذ ہے. او کس طرح بلاغت فعل متکلم کی تبھی تعریف کس میں فصاحت کا ذکر ہے. اس سے سب ایک منٹ تو ہے تعریف کی تھی ول بلاغت فعل متکلم ملکۃ یکتا تو بھول گئے جی ان فصاحت ہے لیکن کلام بلیغ ہے جی کہ کوئی نہیں ہے جی. تو پیچھے کلام بلیغ کیڑی ہوں جن کی ہوئے کلمات ہوں فصیح ہوں گے ساری فصیح ہوئے جی. تو وہ کلام فصیح وچ بلاغت وچ جی تو بلاغت متکلم وچ جس لئے پھوپھی ہے تو نال پتیجیاں بھی نال ہی آئیاں جی آگے سمجھ دھیان کری کہ او اللہ اچھا او مطلقاً لیکن اخذ فصاحت کا کس میں بلاغت الکلام میں کلام میں بے طریقے صراحت ہے. اور پیچھے ویکھا بلاغت الکلام دی تعریف یار کی سی بلا بل بلاغت فی الکلام مطابقات حول مقتضی الحال ما فصاحت ہی صفحہ نمبر 26 یار کہ بلاغت فی الکلام کیا ہے کلام کا مقتضا حال کے درا حال ہے کہ وہ کلام فصیح ہو. حد ہو گئی یار. تو صراحتاً موجود ہے کہ کوئی نہیں اس میں تو صراحتاً ہے. بہرحال ماخوذ ہونا فصاحت کا کس میں بلاغت المتکلم بلاغت المتکلم میں یہ وابستہ ہے وہ یہ اس لیے کہ لأنہ اخذ متکلم کی بلاغت میں وہ ماخوذ ہے علی قولہ علی تعلیف کلام. تو کلام بلیغ میں فصاحت ہے کہ کوئی نہیں اور متکلم کی تعریف میں کلام بلیغ ہے. کلام بلیغ وہ ہوتی ہے جو فصیح ہوتی ہے تو لہٰذا متکلم کی تعریف میں فصاحت آئی کہ کوئی نہیں. اور ماخوذ ہوئی ہے فصاحت کلام بلیغ کی تعریف میں تو پس ہوگی فصاحت ماخوذ کس میں بلاغت المتکلم کہ نہ ہوئی بلا وہ بڑا سمجھنے کی کوشش کرو. اس لیے کہ اور ہر بلیغ کیوں فصیح ہے کلام ہو یا متکلم ہو اس لیے کہ اس لیے فصاحت ماخوذ ہے بلاغت کی تعریف میں مطلقاً. مطلقاً کا مطلب ہے بلاغت ہو متکلم کی یا بلاغت ہو شبہ شبہ اس لیے کہ فصاحت ماخوذ ہے بلاغت کی تعریف میں مطلقاً.
آگے جی ولا عکس اے بالمعنی اللغوی جی. بس علامہ نے کہا ہے کہ پہلے موجبہ کلیہ ہر بلیغ فصیح ہے. آگے کا اس کا عکس کو نہیں ہے. جھوٹ مارے ہیں جی. تو اینا نہیں ویسے اوپرلے محلے والے ہیں. موجب کلیے کا عکس موجبہ جزیہ ہوتا ہے یار جی کہ کوئی نہیں ہوتا. تو یہ کہا کہ عکس ہی کو نہیں ہے جی تو ٹھیک نہیں ہے جی. تو کہہ رہے ہیں عکس کو نہیں بالمعنی لغوی یعنی موجب کلیے کا عکس موجبہ کلیہ نہیں آتا. موجب کلیے کا عکس موجبہ کلیہ نہیں آتا. موجبہ جزیہ تو آتا ہے جی. کیا کہ جی علامہ نے کہا بلا عکس. نے کہا ہے ولا عکس تو سوال ہے کہ موجب کلیے کا تو عکس ہے بے. موجبہ جزیہ آتا ہے. یہ کہتے ہیں بلا عکس ہے. تو اس کا جواب دے. معنی لغوی کے اعتبار سے لل منطقی مراد کیا ہے کہ موجب کلیے کا عکس موجبہ کلیہ نہیں آتا. انہوں کو پڑھو اے لیسا. لیسا کل فصیح بلیغا. یہ مطلب ہے کہ ہر بلیغ تو فصیح ہے لیکن ہر بلیغ فصیح نہیں ہے. ہر بلیغ فصیح ہو ہر فصیح بلیغ ہو یہ نہیں ہے کہ یہ موجبہ کلیہ نہیں ہے. یہ موجبہ کلیہ نہیں ہے. کیا کہ جی یعنی یہ موجبہ کلیہ نہیں ہے کہ ہر یہ ہے جس طرح ہر بلیغ ہر بلیغ فصیح ہے اسی طرح یہ نہیں ہے کہ ہر فصیح بلیغ ہے. کیوں دلیل لجواز ان یکون کلام فصیح غیر مطابق لمقتضى الحال. وجہ یہ ہے کہ کلام ہے فصیح مقتضی حال کے مطابق کوئی نہیں اور فساد پائی گئی بلاغت پیکیں تے چلی گئی. کیا کہ جی وجہ یہ ہے کہ ہو کلام فصیح ہو لیکن مقتضی حال کے مطابق نہ ہو تو فساد. یہ کلام فصیح تو ہے جی بلاغت نہیں ہے. نہیں ہے جی. سنیں جی اے شاباش وقضا وقضا یجوز ان یکون لاحد ملکہ. یہ تو کلام کی بات ہے. متکلم آگے ساڑھی گل کو نہیں کرنی کرن لگے انہوں نے بھی. وقضا یجوز ان یکون لاحد ملکہ یقتدر بها للتعبیر عن المقصود بلفظ فصیح من غیر مطابقت لمقتضى الحال. اسی طرح جائز ہے کہ کسی ایک کو ایسا ملکہ تو ہو کہ اپنے مقصود کو لفظ فصیح سے تعبیر کر سکتا ہے لیکن وہ جو کلام فصیح اس نے جس کے ذریعے مقصود کو بیان کیا ہے وہ مقتضی حال کے مطابق کوئی نہیں ہے. تو یہ متکلم فصیح تو ہے لیکن بلیغ نہیں ہے. ہاں جی. اسی طرح جائز ہے یہ کہ ہو کسی ایک کے لیے ملکہ کی قدرت پائے اس ملکے کے سبب سے مقصود کو تعبیر کرنے پر لفظ فصیح کے ساتھ لیکن وہ لفظ فصیح و کلام فصیح ہی فصیح کے ساتھ لیکن وہ کلام مقتضی حال کے مطابق نہ ہو. تو یہ متکلم فصیح ہے بلیغ کوئی نہیں ہے. جیسے پہلے کلام فصیح ہے بلیغ کوئی نہیں. تو ثابت ہو گیا کہ ہر فصیح بلیغ ہو یہ موجبہ کلیہ نہیں ہے. تو جب کلام فصیح بھی ہو مقتضی کے مطابق ہو تو دونوں جمع ہو دونوں جمع ہو گئے. اے شاباش او بے خود رون دیکھو میری کو کھانے چ پیندی ہے. بالمعنی لغوی او معنی لغوی کی ہوندی وہ ہے کہ موجب کلیے کا عکس اے مطلب ہوندا ہے. کتنی بار یہ پچھلی کتابوں میں گزرا ولا عکس یعنی اس کا عکس موجبہ کلیہ بخش لغوی نو آندے نے کہ موجب کلیے کا عکس موجبہ کلیہ. اے شاباش. باقی اعتراض کیا لغوی سے عکس اصطلاحی منطقی وہ کیا ہے کہ موجب کلیے کا عکس خام خواہ آتا ہے جی کیونکہ صحیح ہے بہت طور کے کہا جائے کہ بعض فصیح یہ تو خام خواہ ہے ہی ہے جی. سنیں فون کریے اس دا کی شے اور لیسا جی کیا کہ لیسا اور کلو فصیح احتمال ہے یہ کہ ہو یہ جو اے لیسا ہے نا اللہ تو لقول ولاکسا یعنی اس لیے کہ نہیں ہر فصیح اور احتمال ہے کہ یہ تفسیر و لقول ولاکسا پس تفسیر کی ہے نفی کی اور وہ لا ہے بمعنی لیسا تفسیر کی ہے منفی کی وہ ہمالکس لوگ بھی خلاصہ کلام. اچھا اگلا بولے مہمانہ کرو اس دا کتوں اور نہیں عکس یعنی معنی لغوی کے ساتھ مطلب کیا یعنی نہیں ہر فصیح بلیغ
کیوں واسطے جائز ہونے واسطے جائز اس بات کے یہ بیان ہے کلام فصاحت الکلام کا اکیلا ہونا کس سے سے واسطے جائز ہونے اس بات کے یہ کہ ہو کلام فصیح وہ کلام فصیح غیر مطابق لمقتضی الحال مقتضى الحال بلیغ تو تب ہوگی جب مقتضی حال کے تو جو فصیح تو ہے لیکن مقتضی حال کے مطابق نہیں تو فساد پائی گئی بلاغت نہیں پائے گی اور اسی طرح یہ بیان ہے لانفراد صاحت المتکلم عن البلاغ اور اسی طرح جائز ہے یہ کہ ہو کسی ایک کے لیے ملکہ ایسا ملکہ کہ قدرت پائے اس کے سبب سے تعبیر کرنے پر مقصود سے لفظ فصیح کے ساتھ بغیر مطابقت کے مقتضی الحال کے لیے تو لہذا جانا بلاغت کوئی نہیں پائے گی شابہ جی اور نہیں عکس یعنی لغوی کے ساتھ یعنی نہیں ہے ہر فصیح بلیغ واسطے جائز ہونے اس بات کے کہ ہو کلام فصیح غیر مطابق مقتضی حال کے اور اسی طرح جائز ہے یہ کہ ہو کسی ایک کے لیے ملکہ کہ قدرت پائے اس ملکے کے سبب تعبیر کرنے پر مقصود سے لفظ فصیح کے ساتھ بغیر مطابقت کے مقتضی حال کے لیے واہ وعلم ايضا ان البلاغ ایک بار متن پڑھنا واہ وان البلاغه مرجعها الى الاحتراز يعني الخطا في تأدية المعنى وائلہ والى تمييز الفصيح عن غيره بس اور معلوم ہو گئی فصاحت و بلاغت دونوں کی تعریف سے بھی یہ بات کہ بلاغت فی الکلام اس کا مرجع ہے دو چیزیں جی بلاغت فی الکلام اس کا مرجع ہے دو چیزیں یعنی ان سے جو حاصل ہوتی ہے نا وہ کیا ہیں دو چیزیں بھئی بچنا غلطی سے جو معنی مرادی کی ادائیگی میں ہوتی ہے جو معنی مرادی کی ادائیگی میں ہوتی ہے اس سے بچنا اور دوسرا اس کا مرجع کہ کلام فصیح کو ممتاز کرنا غیر فصیح سے کلام فصیح کو ممتاز کرنا کلام غیر فصیح سے یہ ما قبل سے یہ بات سمجھ آئی ہے یہ ما قبل سے یہ بات کیا کیا جی اور معلوم ہو گئی فصاحت و بلاغت کی تعریف سے بھی یہ بات کہ بلاغت فی الکلام اس کا مرجع دو چیزیں ہیں ایک بچنا غلطی سے معنی مرادی کے کی ادائیگی میں اور دوسرا کلام فصیح کو ممتاز کرنا غیر فصیح سے ہن پڑھ ساری شرح علماء ان البلاغة في الكلام مرجعها اي ما يجب ان يحصل حتى يمكن حصولها كما يقال مرجع الجود الى الغناء علامہ نے بتایا شارح صاحب نے کہ وَأَنَّا کا عطف ہے ما قبل پر کس پر انا پر کس پر اور علماء اس کے ساتھ لگے گا سنا جی تو چونکہ ایک بات آ گئی ہے بھی ایک بات معلوم ہو گئی ہے تو اس لیے کہا ایدن بھی دوسری گل پتہ لگی اور معلوم ہو گیا کس سے فصاحت و بلاغت کی تعریف سے معلوم ہو فائدہ ثانیہ کہ بلاغت کا مرجع دو چیزیں ہیں ایک بچنا غلطی سے معنی مرادی کی ادائیگی میں اور ایک بچنا اس چیز سے جو مخیل ہو فصاحت ہو پھر ایک بری اس کا دوسرا فائدہ وہ دسنا آشے سے بھی کیڑی گل سمجھے دو چیزیں ہیں ایک بچنا غلطی سے معنی مرادی کی ادائیگی میں اور دوسرا بچنا اس سے جو مخیل ہو فصاحت کو سنیں دے یعنی بلاغت تب ہوگی کہ بلاغت کا جو فائدہ ہے کہ معنی مرادی میں جو خطا ہوتی اس سے بھی بندہ بچے اور کلام بھی فصیح ہو تب وہ بلاغت پائی جائے گی اچھا معلوم ہوگی بھی یہ بات کہ بلاغت فی الکلام بلاغت فی المتکلم نہیں وہ تو خود بخود سمجھ آ جائے گی بلاغت فی الکلام جو ہے اس کا مرجع اس کا اچھا سوال ہے مرجع راجہ یار جو لوٹنے کی جگہ تو اس کے لوٹنے کی جگہ کا کیا مطلب ہوا جی تو بین استور جواب دیتا نے
کہ بھئی بلاغت فی الکلام کا فائدہ اور اس کا ثمرہ، نہ کہ اس کا موقوف لے، اس کا فائدہ اور ثمرہ کیا ہے؟ اور جس کو بلاغت آتی ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو دو فائدے حاصل ہیں، ایک تو کلام فصیح کی غیر فصیح سے امتیاز کر سکتا ہے، دوسرا معنی مرادی میں جو ادائیگی میں خطا ہوتی ہے اس سے بچ سکتا ہے۔ یہ اس کے فائدے ہیں، کس کے علم میں؟ بلاغت کے کہ معنی مرادی میں کی ادائیگی میں جو خطا ہوتی ہے اس سے بچ جاتا ہے، اور کلام فصیح اور غیر فصیح میں امتیاز کر سکتا ہے، جس کو کیا آتا ہے؟ علم بلاغت آتا ہے۔ اے مطلب ہے جی، امتحان کری مرجع ہوا مطلب کی ہے، یعنی وہ شے کہ واجب ہے یہ کہ حاصل ہو، وہ شے کہ واجب ہے یہ کہ حاصل ہو، حتیٰ کہ ممکن ہو حصول اس کا، حتیٰ یمکنہ حصول ہو، کہ اس کا ممکن ہو کیا؟ بلاغت کا حصول، یعنی وہ شے کہ موقوف ہے اس کے حصول پر کیا؟ علم بلاغت کا حصول، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جود کا مرجع کون ہے؟ غنا ہے، جود کا مرجع ہے غنا، یہ مطلب ہے، یعنی وہ شے کہ واجب ہے یہ کہ حاصل ہو، وہ جی کیا ہو؟ حاصل ہو، حتیٰ کہ ممکن ہو جائے حصول کس کا؟ بلاغت کا، یعنی وہ شے کہ جس کا پہلے حاصل کرنا واجب ہے تاکہ بلاغت کا حصول ممکن ہو جائے، تو وہ کیا ہے مرجع اس کا؟ الہ و الہ، تو سمجھے ہی؟ تو گالو جڑی بین استور لکھی ہے کہ اس کا فائدے دو ہے، کس کے؟ فائدے دو، بلاغت جس کو آئے اس کو دو فائدے حاصل ہوتے ہیں، ایک الہ الاحتراز عن الخطا فی معنی المراد، کیا مراد اندہ منع کرنا، اور بھی ایک منٹ وہ بکھروں دلوں او علماء حاصل اس پوری گل سمجھے گا تینوں سارا مطلب جنہوں اگے آنا سارا ان کا خلاصہ بیان کر دیں، یہ دھیان فرماؤ تے حاصل اس کا جو اس مقام میں ہے وہ یہ ہے کہ فصاحت اور بلاغت موقوف ہیں چند امور پر، فصاحت اور بلاغت موقوف ہیں چند امور پر، یعنی فلاں بندہ بلیغ ہے، فلاں بندہ فصیح ہے، فلاں کلام بلیغ ہے، فلاں فصیح ہے، ان کے اندر چند امور پائے جائیں گے تو وہ کلام بلیغ اور فصیح ہوگی۔ سنیں ہن دھیان کریں چند امور پر۔ نمبر ایک، بچنا تنافر حروف سے، کتنے ہو گئے؟ ایک، بچنا غرابت سے، دو، بچنا مخالفت القیاس سے، تین، بچنا تنافر الکلمات سے، بچنا ذوف تعلیف سے، اور بچنا تاکید لفظی سے، اور بچنا تاکید معنوی سے، سات، بس سنیں جی، یہ فصاحت و بلاغت ملا کر یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں، اور بڑھ جاتی ہے بلاغت جی و تزید البلاغت، بڑھ جاتی ہے بلاغت اپنے موقوف ہونے کے سبب سے، کس پر؟ اعتراض کس سے؟ خطا سے، معنی مرادی کے ادائیگی میں، پس جب مفقود ہوگا اعتراض کسی ایک سے 9 امور جو پہلے ہیں، تو کس کی؟ جی وہی سات پہلے جو ہیں ان سے اگر کسی ایک کی بھی نفی ہوگی تو فصاحت منتفی ہو جائے گی، پس جب وہ منتفی ہوگی تو بلاغت بھی، منتفی ہو جائے گی، کیونکہ بلاغت موقوف ہے کس پر؟ فصاحت پر، اور جب مفقود ہو جائے گا اعتراض کس سے؟ خطا سے، معنی مرادی کی ادائیگی میں، جیسا کہ اگر کلام غیر مطابق لمقتضی الحال ہو تو یہ کلام کیا ہو جائے گی؟ غیر اگرچہ، اور اعتراض غرابت سے اگوں اگلا آ رہا ہے بسانی، کہ یہ جو ہے نا فصیح غیر فصیح کا کہ امتیاز کن علموں سے آتا ہے، تو وہ 3 علموں سے ہے، بلاغ لغت سے، صرف سے اور نحو سے آتا ہے جی، پیچھے بیان ہو گیا جی، ادھروں اختیار کری۔ اور بھئی اعتراض کس سے؟ غرابت سے، یہ حاصل ہوتا ہے علم لغت کے ساتھ، کیونکہ لغت کی کتابوں میں جو لفظ مستعمل ہے وہ غریب نہیں ہے، جو نہیں ملا وہ غریب ہے، وہ غریب ہے جی۔ اور مخالفت قیاس کی مخالفت سے اعتراض، یہ قانون کہاں بیان ہے؟ صرف میں، صرف میں، یہ اس سے پتہ چلے گا۔ اور ذوف تعلیف سے بچنا، یہ
اور تاکید لفظی سے بچنا یہ کس میں ہوتا ہے؟ اور تنافر حروف اور تنافر کلمات سے اعتراض پیچھے پڑ چکے ہیں، یہ ذوق سلیم کے ساتھ ہوتا ہے، ذوق سلیم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اعتراض کرنا کس سے؟ تاکید مانوی سے، یہ علم بیان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اعتراض کرنا خطا سے معنی مرادی کی ادائیگی میں یہ ہوتا ہے۔ معانی کے ساتھ اور وہ وجوہ جو پیدا کرتے ہیں کلام میں حسن زائد کو، وہ پہچانے جاتے ہیں۔ بدی کے ساتھ اب ایک 3 تے 3 6 علم ہوئے ان تاں علوم عربیہ کی آندے نے کیڑی کیڑی لغت، صرف، نحو، معنی، بیان، بدی۔ یہ کھول کے پڑھو تو 6 بنتے ہیں جی۔ ان 6 کا کیا نام ہے؟ بول چاہو، عربیہ جن کے ذریعے عربی ٹھیک ہوتی ہے جی۔ جی تو یہ ضروری ہے، کون؟ علوم عربی ہے جی۔ اے شاباش ہے جی۔ جب جان لی تو نے یہ بات جڑی اساں دسی ہے، تو جان اس بات کو کہ بلاغت کا مرجع یعنی وہ امور کے موقوف ہے ان پر، بلاغت کا اصول وہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک اعتراض کرنا کس سے؟ خطا سے منع مرادی کی ادائیگی میں، اور اعتراض کرنا ان اسباب سے جو مخلہ فساد ہیں، اور یہ جو ثانی ہے کہ مخلہ بالفساد کے اسباب سے بچنا، یہ ثانی، یہ مندرج ہے اس کے نیچے اعتراض کتنی چیزوں سے؟ پورے سبا مذکورہ اور 7 چیزاں۔ اور قصد کیا مصنف نے اس کلام کے ساتھ تمہید کا بیان، بجا حاجت بیان کرنی کدھر؟ دو علموں کی طرف کیڑے علم؟ معنی اور بیان۔ اس لیے کہ جب معلوم ہو گئی وہ شے کہ محتاجی ہے اس کی طرف کس میں؟ بلاغت کے اصول میں، اور معلوم ہو گئی یہ کہ بعض ان کے حاصل ہوتے ہیں کن سے؟ علوم اخر کے ساتھ، تو بعض ان کے حص کے ساتھ اور بعض ان کے 2 علموں کے ساتھ۔ تو معلوم ہو گئی حاجت، ایسی حاجت جس نے مس کیا ان 2 علموں کی طرف جی، کہ یہ 2 باتیں تب حاصل ہوں گی جی، سمجھی؟ ان کو پڑھ مانا کریے۔ او ان البلاغت فی الکلام کی ان البلاغت فی الکلام، بنایا گیا ہے بلاغت کو مقید کس کے ساتھ؟ الکلام بھئی کلام نہ کیوں مقید کیے؟ تابع داری کرتے ہوئے کس میں؟ جو اذا میں ہے۔ احسن اس کا ترک ہے تاکہ بلاغت شامل ہو جائے کس کو؟ دونوں کو جیے۔ لیکن مقید کیا کلام کے ساتھ، اشارہ کیا ہے کہ رجوع بلاغت متکلم کا امرین کی طرف معاذ و بسبب تابع داری کے لرجوع بلاغت الکلام لہما، چونکہ بلاغت الکلام ماخوذ ہے کس میں؟ بلاغت المتکلم میں۔ تو جب اس میں آ گئی تو بلاغت المتکلم میں بھی آ گئی، سنیں؟ پس موقوف ہے بلاغت المتکلم ان دونوں پر، باعتبار موقوف ہونے کس کے؟ کلام کے ان دونوں پر، کیونکہ متکلم کی بلاغت موقوف ہے، کلام کی بلاغت پر، کیونکہ کلام کی بلاغت ماخوذ ہے کس میں؟ بلاغت المتکلم کے مفہوم میں۔ تو جب بلاغت الکلام موقوف ہوئی 2 چیزوں پر، الی احتراز و الی تمجیز پر، تو پھر بلاغت المتکلم بھی دونوں پر، سمجھے؟ اے شاباش سے۔ تو او جڑے نا اگو الاحتراز منع کرنے سے، اور معلوم ہوگی بھی یہ بات کہ بلاغت فی الکلام اس کا مرجع فائدہ تو ہا و ثمرہ تو ہا، یعنی وہ شے کہ واجب ہے یہ کہ حاصل ہو تاکہ ممکن ہو جائے حصول اس بلاغت کا۔ کیڑی شے واجب ہے؟ پہلے او ہوئے تاکہ بلاغت اس کو حاصل ہو گئی ہے۔ اب محاورہ جیسا کہ کہا جاتا ہے جیسا کہ کہا جود کا مرجع غنا ہے، غنا کی طرف، مطلب کی ہے یعنی واجب ہے یہ کہ حاصل ہو غنا تاکہ حاصل ہو جائے جود۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ جب علل احتراز و الی تمجیز حاصل ہوں گے تو بلاغت حاصل ہو جائے گی۔ بلاغت اسی کا نام ہے۔ اور معلوم صبر
چلو جی بھائی بلاغت مرجع اس کا کہ کدھر ہے؟ بچنا بچنا خطا سے معنی مرادی کی ادائیگی میں. شابہ جی شابہ جی. اور معلوم ہو گیا بھی یہ کہ بلاغت فی الکلام فائدہ اس کا یعنی وہ شے کہ واجب ہے یہ کہ حاصل ہو تاکہ ممکن ہو بلاغت کا حصول، جیسا کہ کہا جاتا ہے جود کا مرجع غنا کی طرف. شابہ جی. واسطے مطلب کی ہے کہ واجب ہے کہ حاصل ہو غنا، حاصل ہوگی غنا حتیٰ کہ حاصل ہو جائے جود. پہلے غنا حاصل ہوگی تو جود حاصل ہوگا. وہ پلے نہیں تیلا تو کر دی میلا میلا. چل بھی شابہ. واسطے بچنے کے خطا سے معنی مرادی کی ادائیگی میں. اگے وہ معنی مرادی کون ہے؟ الاغراض التی یصاغ لها الکلام، وہ معنی ثانوی جس غرض کے لیے مقتضا حال، یہ معنی مرادی ہے. اگے چل بھائی اللہ وَإِلَّا لَرُبَمَا أَدَّى الْمَعْنَى الْمُرَادِ دا مراد بلفظ غیر مطابق لمقتضى الحال فلا يكون بلیغا. وَإِلَّا اگر وہ جو ہے نا معنی مرادی کی ادائیگی کی میں جو ہے نا خطا سے نہیں بچ سکتا، وَإِلَّا تو البتہ بسا اوقات ادا کر دے گا معنی مرادی کو لفظ کے ساتھ جو مقتضا حال کے مطابق نہیں ہے تو اس بندے کو جی بلیغ نہیں کہیں گے، اور یہ کلام بلیغ نہیں ہوگی. کیا کہ جی وگرنہ معنی مرادی میں خطا سے بچنا کیوں ضروری ہے بلاغت کے لیے؟ اس لیے کہ بسا اوقات یہ پہنچا دے گا معنی مرادی تک معنی مرادی کی ادائیگی کرنی ایسے لفظ کے ساتھ جو مقتضا حال کے مطابق نہیں ہے، تو پھر نہ یہ کلام بلیغ ہے ہوگی نہ یہ متکلم بلیغ ہوگا. او درو بیخ او وَإِلَّا لَرُبَمَا یعنی اگر نہ ہو بلاغت کا مرجع بچنا اعتراض مذکور سے، کیڑا او معنی مرادی میں ادائیگی میں خطا سے بچنا، تو پھر جائز ہوگا بلاغت کا حصول بغیر اس باوجود خطا کے، ادائیگی میں تو پس نہ ہوگا وہ مطابق کس کے، تو پھر وہ بلیغ بھی نہیں ہوگا. تو حالانکہ ہم نے تو فرض کیا بلیغ ہے جی. ھذا خلف. اسی طرح عبارت آنے والی اس میں بھی یہی ہے جی. علامہ عبدالقیم سیال کوٹی کہتے ہیں بہت ساروں کے یہاں قدم پھسلے ہیں تو اسے دھیان کرے چکڑ تلک نہ جایا جی. اچھا جی. وگرنہ البتہ بسا اوقات ادا کرے گا یا ادا کیا جائے گا، دونوں طرح ٹھیک ہی، معنی مرادی لفظ کے ساتھ ایسا لفظ جو مقتضا حال کے مطابق نہیں ہے تو پس نہ ہوگا بلیغ. شابہ جی. البتہ بسا اوقات ادا کیا جائے گا معنی مرادی ایسے لفظ کے ساتھ جو مقتضا حال کے مطابق نہیں ہے، پس نہ ہوگا تو بلیغ. معنی مرادی تو ادا ہو گیا ہے لیکن مقتضا حال کے مطابق نہیں ہے تو وہ بلیغ نہیں ہے، نہ کلام بلیغ ہے نہ متکلم ہے. وَإِلَا وَإِلَىٰ تَمْيِيزِ الْكَلَامِ الْفَصِیحِ عَنْ غَیْرِهِ. اور دوسرا بلاغت کا مرجع ہے کہ کلام فصیح کی معرفت غیر فصیح، تمجیز ممتاز کرنا، ممتاز تھا کہ معرفت ہوئی جی. کلام فصیح کی غیر فصیح سے معرفت یہ ہو تو تب بلاغت ہوتی ہے جی، کیونکہ فساد ماخوذ ہے بلاغت کی تعریف میں جی. ہاں جی کیا کہ جی اور کلام اور بلاغت ہے مقتضا حال کے مطابق کلام، جی اور کلام بھی فصیح ہو جی. ہاں جی. اور کلام فصیح کو ممتاز کرنا غیر فصیح سے. سنی دوسرا اس کا مرجع کون ہے؟ کلام فصیح کو ممتاز کرنا کلام غیر فصیح جب تھلے لکھے سوکھا من وہ کر لینا کہ کلام فصیح کی معرفت ہو غیر فصیح سے، کہ یہ کلام فصیح ہے اور یہ کلام فصیح نہیں ہے. اور مرجع بلاغت کا کلام فصیح کی کلام فصیح تمجیز کی طرف ہے، تمییز کی طرف ہے غیر فصیح سے. غیر فصیح سے. شابہ جی. اور مرجع بلاغت کا کلام فصیح کی تمییز کی طرف ہے غیر فصیح سے. سنے او تھلک نشان لگ گئے. پھر اعتراض اسباب خمسہ سے جو مخلہ، فساد غرابت، مخالفت، تنافر، تاکید، ضعف تالیف، ان سے بچنا
تب فصاحت حاصل ہوگی. وَإِلَّا وَإِلَّا لَرُبَّمَا أُورِدَ الْكَلَامُ الْمُطَابِقُ لِمُقْتَضَى الْحَالِ غَيْرُ فَصِيحٍ فَلَا يَكُونُ بَلِيغًا. صبر. وگرنہ بسا اوقات کلام لائی جائے گی جو مقتضا حال کے مطابق ہے لیکن فصیح نہیں ہوگی. کیا کہ جی وگرنہ البتہ بسا اوقات کلام لائی جائے گی جو مقتضا حال کے مطابق تو ہوگی لیکن فصیح نہیں ہوگی. فصیح نہیں ہوگی. تو سوال ہے فصیح نہ ہو، جب فصیح نہیں ہوگی تو بلیغ نہیں ہوگی. بلیغ جب وہ کلام فصیح نہیں اگر جب مقتضا حال کے مطابق ہے تو بلیغ بھی نہیں ہوگی. مقتضا حال کے بھی مطابق ہو، فصیح بھی ہو، تب یہ بلاغت ہے. تب بلاغت ہے. دو چیزیں ہوں تو بلاغت ہے. جی اچھا. لِوُجُوبِ لِوُجُوبِ الْفَصَاحَةِ فِي الْبَلَاغَةِ. اے شاباش سے سوال ہے کہ وہ جناب اگر کلام فصیح نہ ہو تو مقتضا حال کے مطابق ہو تو بلیغ ہونی چاہیے. کیوں نہیں بلیغ؟ کہتے اس لیے کہ 75 والی دسیا کہ بلاغت کی تعریف وچ فصاحت ماخوذ ہے. جی لِوُجُوبِ الْفَصَاحَةِ ہوا کہ بلاغت میں فصاحت ماخوذ ہے. تو جب فصاحت نہیں ہے تو بلاغت کیسے ہوگی؟ جی کیا کہ جی باوجہ فصاحت کے وجوب کے بلاغت میں کہ بلاغت تب ہوگی جب فصاحت ہوگی. ہاں یہ سوال کا جواب ہے. جی سمجھے ہی. اے شاباش سے اندہ منع کر لا. وگرنہ البتہ بسا اوقات لائی جائے گی کلام ایسی کلام جو مطابق ہے مقتضا حال کے درا حال ہے کہ غیر فصیح ہے تو پس نہ ہوگی وہ کلام بلیغ باوجہ وجوب فصاحت کے بلاغت میں کہ اس کی تعریف میں اس کو دخل ہے. جی وگرنہ البتہ بسا اوقات لائی جائے گی کلام ایسی کلام جو مطابق ہوگی مقتضا حال کے غیر درا حال کے غیر فصیح ہوگی بس نہ ہوگی کلام بلیغ باوجہ وجوب فصاحت کے بلاغت. یعنی اگر نہیں حاصل ہوئی یہ تمییز بائیں طور کے نہیں ممتاز کیا گیا فصیح کو کس سے غیر فصیح سے اور لائی گئی ہے کلام بوتے یا بالکلام الفصیح اتفاقاً تو ممکن ہے یہ کہ لایا جائے کلام کو غیر فصیح تو پس بلاغت کیا ہو جائے گی؟ منتفی ہو جائے گی کیونکہ اس میں دخل ہے اس کو. جی اگے وَيَدْخُلُ فِي تَمْيِيزِ الْكَلَامِ الْفَصِيحِ مِنْ غَيْرِهِ تَمْيِيزُ الْكَلِمَاتِ الْفَصِيحَةِ مِنْ غَيْرِهَا لِتَوَقُّفِهِ عَلَيْهَا. سوال ہے اس کا جواب ہے. سوال ہے اس کا جواب ہے. سنیں او وَيَدْخُلُ پہلے سوال سمجھو تھلے کوئی بات پڑھ دیں انہوں. سوال یہ ہے کہ کلام بلیغ تب ہوتی ہے کہ جب وہ کلام فصیح بھی ہو اور اس کے سارے کلمات بھی فصیح ہو. اس کے سارے کلمات بھی فصیح ہوں. اس کا ذکر تو پیچھے کوئی نہیں آیا. جی 3 چیزوں سے اعتراض ہے کہ ایک وہ معنی مرادی کی ادائیگی میں خطا سے بچنا ہے. دوسرا کلام فصیح کو غیر فصیح سے ممتاز کرنا ہے اور کلام فصیح کے ہر کلمے کا امتیاز کرنا فصیح غیر فصیح سے کہ یہ فصیح اور یہ غیر فصیح ہے. 3 چیزوں سے اعتراض ہوا 2 سے نہ ہوا. اس کا ذکر ہی کو نہیں آیا. کیا کہ جی سوال ہے کہ کلام فصیح کو ممتاز کرنا غیر فصیح سے نہ بے کلام بلیغ تو وہ ہوتی ہے جس میں 2 چیزیں ہیں. جس میں 2 چیزیں ہوں. ایک ہے معنی مرادی کی ادائیگی میں خطا سے بچنا. دوسرا ہے کلام فصیح کو غیر فصیح سے ممتاز کرنا. تو سوال ہے کہ اس میں تیسری چیز بھی ضروری ہے کہ وہ جو کلام فصیح ہے اس کے کلمات میں بھی امتیاز ہو بندے کو کہ یہ مفرد فصیح ہے یہ مفرد غیر فصیح ہے. پیچھے پڑھا ہے کہ نہیں؟ یہ مفرد فصیح ہے یہ مفرد غیر فصیح ہے. یہ بھی ضروری ہے. اس سے بھی بچنا ہے. جی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب کلام فصیح ہوگی نا تو کلام فصیح ہوتی وہ ہے جس کے سارے مفرد فصیح ہوتے ہیں. اب اس میں آ گیا ہے یہ جب کلام فصیح کہا ہے نا کلام فصیح کو غیر فصیح سے ممتاز کرنا تو جس بندے میں یہ امتیاز ہے اس میں یہ بھی ہے کہ وہ کلام فصیح ہوتی وہ ہے کہ جس میں سارے مفرد کیا ہوں فصیح ہوں. تو مفرد فصیح کا اس کو تب ہی پتہ ہوگا کہ جب اس پہچانتا ہے کہ یہ مفرد فصیح ہے اور یہ مفرد غیر فصیح ہے. ہاں جی تو اس کا جواب دیا ہے کہ کلام
فصیح کی کلام فصیح ہوتی تب ہے جب اس کے سارے کلمات یعنی مفردات فصیح ہوں. اور پیچھے دیکھو میرے مجھے لگتے ہو یارو، اور صفحہ نمبر 16. فصاحت فی المفرد، خالی ہونا مفرد کا، تنافر حروف سے، غرابت سے، قیاس لغوی کی مخالفت سے. تنافر کیا ہے؟ ایک وصف ہے کلمے میں جو واجب کرتی ہے کلمے کے شکل کو زبان پر اور کلمے کے ساتھ نطق کے مشکل کو، سمجھے؟ اور غرابت کیا ہے؟ ہونا کلمے کا واشیہ غیر ظاہرۃ المعنی اور غیر مانوسۃ مخالفت کیا ہے کہ کلمہ قانون کے خلاف الفاظ مفردہ موضوعہ کے خلاف پر ہو، سمجھے؟ تو بعض نے کہا کہ کراہت فی سما سے بھی خالی ہو. یہ آ گئی ہے فساد فی المفرد. فساد فی الکلام کیا ہے؟ خالی ہونا کلام کا کس سے؟ اور تنافر کلمات سے اور لفظی معنوی تاکید سے، باوجود کلام کے کلمات کی فصاحت کے، ما فصاحت ہا، کہ اس کے سارے کلمات فصیح ہوں. تو کلمات کی فصاحت ماخوذ ہے کس میں؟ فساد کلام کی فصاحت میں یار، کلمات کی فصاحت ماخوذ ہے کلام کی فصاحت میں اور کلام کی فصاحت ماخوذ ہے کلمات کے فصیح بلاغت میں. یار مر گیا اسے سب 6 مہینے ہو گئے سر کپاندے ہیں جی کہ فصاحت کلمات یہ ماخوذ ہے فساد فی الکلام میں اور فساد فی الکلام ماخوذ ہے بلاغت میں. تو لہذا بلاغت کے اندر جب کلام فصیح ہونا شرط ہے تو اس کے ساتھ یہ چیز بھی آ گئی کہ کلمے بھی فصیح اور داخل ہے. کلام فصیح کی تمجیز غیر سے میں، کلام فصیح کی تمییز غیر سے میں، اس میں داخل ہے کون؟ تمجیز کلمات فصیحہ کی تمییز کلمات فصیحہ کی اپنے غیر سے، باوجہ موقوف ہونے کلام فصیح کے کلمات فصیحہ پر. فصیحہ اور کسی ایک کو سمجھ آئے کہ کسی نے بھی نہیں سمجھ آئی؟ ہاں بھائی اور داخل ہے کلام بھائی سوال تھا کہ 3 سے اعتراض ہونا چاہیے، کلمات بھی فصیح ہونے چاہیے، تو کہا جب کلام فصیح ہے تو اس میں حضرت علی آ گئے. ہاں جی اور داخل ہے کلام ایک منٹ وہ غیر ہی کی تمییز میں، تمییز کلمات فصیحہ کی ان کے غیر سے، ان کے غیر سے نہیں. بھائی جملہ پورا ہی داخل ہے تمجیز الکلام فصیح من غیر ہی میں تمییز کلمات فصیحہ من غیرہا کی بتمجیز کلمات فصیحہ کی ان کے منع کرنے ان کے غیر سے. یہ بھی اس میں کیا ہے؟ داخل ہے. کیوں داخل ہے بابا جان؟ موقوف ہونے کلام فصیح کے کلمات فصیحہ پر. ہاں جی ہن پچھو مخایا کہ کلام فصیح تب ہوگی جب اس کے کلمات فصیح ہوں گے اور کلام بلیغ تب ہوگی جب وہ کلام فصیح ہوگی. تو کلام فصیح تب ہوگی جب اس کے کلمات فصیح ہوں گے. جی میرا کچھ لگ دیا ہوئے خود رو بھائی تو کھولو. بعض نے کہا ماز محتاجی ہے، محتاجی ہوئی ہے ایسے اعتذار کی طرف، وہ عذر نہیں پیش کی تھا باوجہ ہونے قید تمجیز کے مصنف کی کلام میں بالکلام. اگر کہتے نا بدل الکلام کیا لفظ کہتے، کلام نہ کہتے، کیا کہتے؟ لفظ کہتے. اے شاباش سے. تو پھر یہ ضرورت نہ پڑتی کیونکہ لفظ عام ہوتا ہے جی. تو نہ محتاجی اسے اس عذر کی طرف کیونکہ لفظ شامل ہے کس کو؟ کلمے اور کلام. بعض نے کہا کہ مقید کیا ہے اس کے ساتھ تابع داری کی ہے اس کی کہ صنف المصنف لذا اشارہ کیا کہ بلاغت موقوف ہے کس پر؟ فساد کلام پر اولاً و بالذات، اور بلاغت موقوف ہے فساد کلمات پر ثانیاً و بالعرض. بالعرض، کیونکہ بلاغت موقوف ہے فساد فی الکلام پر، فساد فی الکلام موقوف ہے کلمات کی فساد پر، تو بالواسطہ کلام کی بلاغت موقوف ہوگی کن پر؟ کی فساد فساد پر.